ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نبی اور آئیے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ وقت بالکل بارک کے قریب ہے، بلبل باغ مدینہ نبی تشریف فرمائیں، بس دو اشعار آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر گفتگو کو میں اپنی ختم کر لوں گا انشاءاللہ۔ آگے کی تفصیل اور آگے کے معاملات شب معراج میں بیان کیے جائیں گے۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامات، جبل الاستقامت، آیت من آیت اللہ، سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ۔ یہ شعر کو سننے سے پہلے آپ ہے نا امیجن کریں ذہن میں تھوڑی دیر کہ جب دلہے کو تیار کرتے ہیں مکمل، اس کو شروانی پہناتے ہیں، پھر عطر لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، پھر اس کے سر پر تاج رکھتے ہیں، پگڑی بنتے، امامہ بنتے ہیں، پھر اس کو پھول پہنائے جاتے، بغلی پہنائی جاتی، بغلی پہنانے کے بعد پھر اس کو صحرا باندھا جاتا ہے نا۔ آپ کی نہیں بھی تو ہوں گا انشاءاللہ، اسی ہوگا، لیکن ہاں آپ دیکھے تو ہوں گے دلہے کو جب تیار کیا جاتا، جب تیار کرنے کے بعد مکمل جب دولہا تیار ہوتا، اب نکاح خانے کے لیے جانا ہے اس کو، تو نکاح کو جانے سے پہلے اس کے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، والد، دادا، پردادا، نانا، پر نانا، یا پھر والدہ یا پھوپھیاں، جتنے اس کے گھر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کے قریب آتے ہیں، آ کر اس کو سامنے بٹھا کر اس کے اوپر سے وارن پھیری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وارن پھیری بولتے ہیں اس کو، وارن پھیری کرتے ہیں اور ایک کشتی میں ڈال کر کہتے ہیں یہ کسی فقیر کو خیرات کر دو، صدقہ کر دو۔ سمجھ میں یہ بات؟ اب یہ شعر سنیں آپ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ۔ حضور کو معراج کا دلہا بنایا گیا مکمل، جنتی تاج بھی حضور کے سر پہ سجایا گیا، جنتی لباس بھی حضور کو پہنایا گیا، صحن مکہ میں حضور کو رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ہو رہا کیا؟ فرشتے وارن پھیری کر رہے ہیں، وارن پھیری ہو رہی ہیں، فرماتے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ کہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ دیکھیں حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، لیکن اس وقت میں بشر سو رہے تھے تو پوری نوری مخلوق آ گئی تھی۔ خیرات لینے فقیر آتے ہیں، یہاں پر کون سے فقیر آتے ہیں؟ دیکھیں آپ، بریلی کے امام فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ کہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کے، چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہتے تھے کہ پیشانی کا صدقہ دے دو، پیشانی کا حضور کے، سبحان اللہ۔ بہت ہی زیادہ جب حسین دکھتا ہے تو ماں بھی ہے نا پیشانی پہ بوسہ لے لیتی ہے، باپ بھی پیار سے گلے لگا کر پیشانی چومتا ہے، آج میرا بیٹا تو بیٹا دکھ رہا ہے، لال دکھ رہا ہے۔ تو جب حوریں، غلمان، فرشتے جب حضور کو دیکھے پریشان ہو گئے، اب کیا کرے؟ تو چاند سورج آ گئے، آ کے کہا کہ یہ پیشانی کا صدقہ ہمیں بھی دے دو۔ فرماتے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ اچھا دیکھیں آپ، فرماتے ہیں وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کی تشریح میں امام احمد رضا فرماتے ہیں معراج کی شب جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غسل مبارک دیا گیا، غسل دینے کے بعد پانی وہ کہاں گیا؟ آخر آپ پانی نہاتے، ہم جیسے آج کل کم وقت نکلے دنیا کے اندر کہتے ہیں نا بھائی حضور ہماری طرح ہے، میں کہتا تو نہاتا ہے تو پانی کہاں جاتا ہے بتا؟ نالی میں جاتا نا، آپ نہاتے، میں نہاتا ہوں، نالی میں پانی جاتا۔ لیکن حضور کو جب معراج کا دلہا بنایا گیا، جب معراج کا دلہا حضور بن رہے تھے تو اس کے بعد جب غسل کیا حضور نے، لباس تبدیل کرنے سے پہلے غسل کرنے کے بعد پانی کہاں گیا؟ آخر گیا تو کہاں گیا؟
تو پھر فرماتے یہ جو آسمان پر ستارے جو تم ٹمٹماتے دیکھ رہے ہو، یہ جو ستارے چمک رہے ہیں، یہی وہ مصطفیٰ کریم کے غسل کا پانی ہے، غسل کا پانی جسے ستاروں نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا، اور یہ ٹمٹماہٹ، یہ روشنی سب مصطفیٰ کریم کے غسل مبارک کے وہ نورانی پانی کے دم قدم کی برکتیں ہیں۔ جو ستارے جھلکتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، یہ اسی حسن جمال مصطفیٰ کا صدقہ نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے کچھ بچ گیا تھا، کچھ بچا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بچا کیا؟ کہا کہ طلبوں کا دھون۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا جنت حسین ہے، بڑی حسین جنت ہے، بڑی حسین۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، اس کی حوریں غلمان اتنی خوبصورت، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اگر وہ اپنی آنچل چہرے سے ہٹا کر آسمان سے ایک جھلک جھانکے تو یہ آسمان کا سورج بھی شرما کے اس کے سامنے پھیکا نظر آ جائے۔ سمجھ میں نہیں آیا جنت کو حسن کیسے مل گیا، جنت کے ساتھ حوروں کو حسن کیسے مل گیا، غلمان کو حسن کیسے مل گیا، زمین، جنت کی زمین ہیرے جواہرات کی، اور اس کے اندر ایسی خوشبودار لباس، خوشبودار عطر، آخر کہاں سے آ گئے؟ تو بریلی کے امام فرماتے ہیں بچا جو طلبوں کے ان کا دھوبن۔ سبحان اللہ کہے۔ دیکھیں یہ میرا مصطفیٰ کا معراج ہے۔ فرماتے ہیں سفر معراج، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا جنت کے اندر رنگت کہاں سے؟ حسن مصطفیٰ کی برکتیں۔ بچا جو، اور یہ چہرے کی برکتیں نہیں ہے پیارے، حضور کے چہرے کا صدقہ نہیں دیا گیا جنت کو، حضور کے طلبوں کا صدقہ دیا گیا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، چہرے کا مل جاتا تو جنت بن جاتی، لیکن جنت کو چہرے کا نہیں دیا گیا، طلبوں کا دیا گیا۔ بتا جو ان کے طلبوں کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ فرماتے ہیں گلزار نور سے مراد کیا ہے؟ اس کی تو ایک لمبی تفسیر ہے۔ وہ جنت کے نورانی باغ کے پھول اور کلیاں ہیں کہ حضور کے طلبوں کا دھوبن مل گیا تو ان لوگوں کی قسمت ایسی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جو ہم بھی ماں ہوتے خاک گلشن، کاش کاش، فرمایا امام نے فرمایا کاش۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے، جب تو نہیں تھے ہوں گے لیکن اعلیٰ حضرت کی روح تو ضرور تھی ہوں گی۔ آدمی جو دیکھتا نہیں وہ بولتا نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ میں نے جو دیکھا منظر وہی بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ شاعری کا انداز ہی یہ ہوتا ہے جس ذات میں جو بات واقعی طور پر ہو وہی بولی جاتی، ورنہ شاعر کو جھوٹا کہا جاتا ہے۔ اور امام احمد رضا سچوں میں بڑا سچا مانا جاتا ہے، صادقین میں صادق مانا جاتا ہے، جھوٹ کا کوئی ببال ہی نہیں ہے وہاں پر، اور جو دیکھتا ہے وہی کہتے ہیں، اور دیکھے ہیں تبھی تو کہا ہے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ۔ دیکھا ہے نا، اتار رہے تھے فرشتے تو دیکھا تبھی تو کہا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، کہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، صدقہ اتارا سو بھی دیکھا، نور کا دیکھی۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے جو لوگ شک میں نہ آ جائیں، آپ نے دیکھا ہے کیا؟ تو لوگوں کو ہے نا، مطلب یوں سمجھیے کہ شاعر اکثر مقصد اپنا دل میں چھپا کے رکھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی چھپا لیا، چھپا کر پھر کہنے لگے اپنی ذات کو چھپا کر جو ہم بھی ماں ہوتے خاک گلشن۔ یہ ہم بھی جو ہے نا، میں اپنے ناقص علم کے مطابق یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات کو مراد نہیں لیا، یا ہم جیسوں کو مراد لیا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت تھے تبھی تو ان لوگوں انہوں نے کہا ہے بچا جو طلبوں کے ان کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور اتنا ہی تجلی حق کا صحرا، سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، درود درویہ قدسی جمائے پر جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ نہیں تھا اعلیٰ حضرت زمین کی خبر دے رہے، آسمان کی بھی خبر دے رہے ہیں کہ حضور جب نکلے یہاں سے
تو فرشتوں کی قطار ایک طرف ایسے ایک طرف ایسے، بیچ میں حضور کی سواری گزر رہی ہے. جو دیکھتا ہے تبھی تو کہتا ہے. لیکن ہم جیسوں کو بھی یاد کیا ہے اس معراج کے سفر میں، کہا جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے. ہاں تمنا کریں آپ انشاءاللہ، پھر یہ معراج کا صدقہ مل جائے نا، ہماری بھی معراج ہو جائے گی. حضور نے خدا کو دیکھا تو معراج ہوئی، اگر ہم غلام حضور کو دیکھ لیں خواب میں تو ہماری بھی معراج ہو جائے گی. تو تمنا کریں، آرزو کریں حضور وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہماری بھی معراج کرا دے. انشاءاللہ جب ہو جائیں گی نا تو پھر آپ بھی رشک کے قمر بن جائیں گے. ہاں جس طرف جائیں گے نا لوگ اشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے. حالانکہ جو ہوگا کچھ نہیں ہمارے اندر، لیکن لوگ کہیں گے، اکثر لوگ کہتے بھی ہیں مجھ سے، میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن میرے حال جو دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کی بات الگ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں آنکھوں کو دیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگ دیوانے کیسے بن جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے پھر ان آنکھوں کو دیکھنے کے بعد لوگ اس کے دیوانے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہے نا حسن مصطفیٰ دیکھ کر ان کا دیوانہ بنا. تو پھر خیرات یہ مل گئی کہ اس کی آنکھیں دیکھ کر لوگ اس کے دیوانے بن گئے. سمجھے آپ. تو یہ میرے حال وقت ہوا ہے تو میں انشاءاللہ یہ مکمل میرے صفحہ معراج کی تفصیل انشاءاللہ میں خطاب کی حیثیت سے پیش کروں گا. اور وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ پہلا خطاب مشیر آباد میں مسجد ابو بکر میں ہوگا انشاءاللہ المستعان. 9:30 بجے سے خطاب ہوگا 10:30 بجے تک. پھر وہاں سے انشاءاللہ سعید آباد پر ہوگا. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مکمل سفر معراج کو وہاں پر میں بیان کروں دونوں مقامات پر. اگر اللہ تعالیٰ ملے ان میں برکت دیں اور وسعت ہو جائیں، اور میری حیثیت کے مطابق انشاءاللہ پھر حضور کی معراج کو میں بیان کوشش کروں گا. تو بس انہی جملوں کے ساتھ میں سمیٹ لوں گا. دیکھیں ابھی میں مائک بھی نہیں دیا ہوں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں مدینے والا سوڑا پڑھنا ہے کلام. پتہ لگتا ہے کہ نعت خانوں سے نا کتنی طرف ہے. خیر میں یہ نہیں کہتا، میں اس پہ حسد بھی نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر لوگ گانے تاشے کے شوقین ہیں، اللہ رسول کا فضل ہے ہمارے مدرسے کے طلباء نعت خوانی کے شوقین ہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اس پرفتن ماحول میں جہاں لوگ گندگیوں کو سلٹنا اور اس کو پسند کرنا، اختیار کرنے کو پسند کرتے ہیں، یہ ہو نہ ہو بس وہی بات کہے گی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. وہی بات ہے، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، کوئی پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. شہباز دکن نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. یہ ہو نہ ہو بس میں انہی کا فیضان ہے، ورنہ دکن کی سرزمین پہ بڑے بڑے آئے بڑے بڑے چل دیے، نہ ان کا نام نشان باقی ہے نہ ان کی ذات آج تک باقی ہے. اگر چرچا چل رہا ہے تو لگتا یہی ہے کہ ہم جیسے چھوٹوں کا بھی نام ہو رہا ہے تو یہ فیضان ہے میرے شہباز دکن کا. اللہ تعالیٰ آپ کی برکات کا سایہ ہم پر تادر سلامت فرمائے. بلا تاخیر اب بلبل باغ مدینہ آپ کے سامنے نعت خوانی کریں گے بالکل مختصراً.